مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہمیشہ کی طرح چہرے پر سنجیدگی سے جائے وہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنی وارڈروب میں کچھ تلاش کرتی پروین بیگم سے بولا، لیکن مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ فی الحال مجھے تم سے ابھی کوئی بات نہیں کرنی اور ابھی میں بہت مصروف ہوں۔ پروین بیگم جانتی تھی کہ اس نے کیا بات کرنی ہے، اس لیے وہ بنا وارڈروب سے سر نکالے بولی تھی۔ وہ اسے مکمل طور پر اگنور، لیکن مجھے آپ سے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہوا پروین بیگم کو بازوؤں میں تھامتا ہوا اپنے روبرو کرتا ہوا بولا۔ پروین بیگم اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ پروین بیگم کو عجیب حیرانی نے آ کر لیا۔ آپ نے وہ رنگ اسے کیوں دی؟ آپ نے وہ رنگ آپ کے لیے لایا تھا اور اس پر صرف اور صرف آپ کا حق ہے۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلی گئیں اور وہ رنگ واپس لے کر آئیں گی۔ انہیں ایسے ہی وہ سامنے کھڑا کرتا ہوا بول گیا تھا۔ پروین بیگم حق سکسی دیکھتی رہ گئی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ انہیں ایسے بازوں میں تھامتا ہوا دروازے کی جانب بڑھنا لگا۔ کاظم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں اب وہ رنگ کیسے واپس لا سکتی ہوں؟ وہ ویسے بھی میں نے تمہاری دلہن کے لیے رکھی تھی۔ وہ میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ وہ بھی انگوٹھی میں نے کسی غیر کو نہیں دی، اپنی پوتی کو دی ہے، اور وہ بھی کچھ حق رکھتی ہے۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اور وہ بھی تمہاری ہونے والی بیوی کو دی ہے۔ اب بس یہ بات یہیں پر ختم کرو اور جا کر کل کی تیاری کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ ابھی کتنے کام باقی ہیں؟ پروین بیگم اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتی واپس وارڈروب کی جانب بڑھ گئی تھی اور اپنا کام کرنے لگی۔ کاظم تل ملا کر رہ گیا۔ اسے اندر ہی اندر بہت غصہ آنے لگا۔ میں نہیں جانے دے سکتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آپ کی کوئی چیز کوئی اور یوز کرے۔ وہ اسے اپنی جانب بڑھی اور پھر، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس کو وہ رنگ کیوں دی، میں نہیں برداشت کر سکتا اور آپ کو وہ رنگ میں لے کر ہی رہوں گا۔ کاظم اونچی آواز میں کہتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے پروین بیگم افسوس سے سر ہلاتی رہ گئی۔ یہ لڑکا ان کی سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی اتنی بڑی بڑی باتوں پر بھی کوئی رسپانس نہیں دیتا تھا اور کبھی کبھی چھوٹی باتوں پر انتہا کا پوزیسو ہو جاتا تھا، جیسے اب ان کی رنگ کو لے کر ہو گیا تھا۔ ان کو اس کی اس طرح کی حالت پہ عجیب سی کوفت ہونے لگ جاتی تھی کہ کاظم ایسا ری ایکٹ کیوں دیتا ہے۔ رات کو ہی کاظم اور امیر کی پھپھو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ان کے ہاں آ گئی تھی۔ ارم بیگم اور ان کا بیٹا معتصم کاظم کی جانب رہ رہے تھے، جبکہ ان کی بیٹی مانور امیرہ کے پاس تھی۔ دونوں ہم عمر ہونے کی وجہ سے بیسٹ فرینڈ تھیں اور اسی لیے دونوں ایک دوسرے کی کمپنی بھی انجوائے کرتی تھیں۔ دونوں گھروں میں نکاح کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ امیرہ نکاح کا ڈریس شام میں ہی جا کر فائنل کر آئی تھی اور باقی شاپنگ بھی اس کی ہو گئی تھی، اور جو کوئی تھوڑی بہت رہتی تھی اس نے آن لائن کر لی تھی، اور باقی گھر والے اپنی اپنی شاپنگ کرنے لگے تھے۔ بس سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے اور امیرہ اپنے روم میں بیٹھی مانور کو اپنی شاپنگ کی ہوئی چیزیں دکھا رہی تھی، جبکہ ٹیبل پر پڑا اس کا فون رنگ ہوا اور اس نے موبائل دیکھا جہاں پر ان نون کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ امیرہ نے نمبر کو دیکھا جو اس کی پہچان سے باہر تھا، اس لیے اگنور کیے دوبارہ نور کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ امیرہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کال کون کر رہا ہے، لیکن وہ اس ان نون نمبر کی وجہ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگلا بھی کوئی ڈھیٹ ہی لگا ہوا تھا جو مسلسل کال پہ کال کیے جا رہا تھا۔ اٹھا لو، کیا پتا کسی ضروری بندے کی کال ہو، نور نے شرارت سے کہتے ہوئے آنکھ ونک کی، اور نور نے کاظم کا جو حوالہ دیا تھا، ہم اتنے خوش نصیب کہاں جو ہمارے ہونے والے شوہر ہمیں رات کے اس وقت یاد کریں۔ میرا مسکرا کر کہتی مسلسل بجتے ہوئے فون کی جانب کو یس کیے کان سے لگا گئی تھی۔ امیرہ کے تو کان کی لوئیں تک سرخ ہو پڑی تھی جب دوسری جانب اس کو باہر آؤ اس کے بولنے سے پہلے ہی غسیلی کان کے پردے پھاڑتی ہوئی آواز موبائل میں سے گونجی اور ساتھ ہی کال کاٹ دی گئی۔ میرا تو حیران ہو چکی تھی۔ کیا تھا یہ، کیا تھا؟ نور دیکھ کر حیران ہوئی۔ میرا بندہ ایسا ہی ہے، مجال ہے جو سیدھی بات اس نے کبھی سیدھے طریقے سے کی ہو۔ بڑا عجیب ہے بندہ تیرا تو۔ میرا بندہ دیکھو دن رات مجھے فون کرتا ہے اور ایسے محبت سے بات کرتا ہے جیسے میں کہیں کی مہارانی، اور سچ میں تب مجھے مہارانیوں والی فیلنگز آتی ہیں۔ نور صفدر کو خیالوں میں یاد کرتی ہوئی بولی، ابھی 2 مہینے پہلے تو اس کی منگنی اپنے کزن تائے کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو گھر والوں نے ان دونوں کی منگنی کروا دی تھی۔ مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کی منگنی کروا دی تھی اور اب بس کچھ ہی مہینوں میں شادی تھی اس کی۔ وہ اسے اپنے بارے میں بتا رہی تھی، جبکہ امیرہ یہاں پہ اپنے دل کو ہی کوس رہی تھی جو محبت کی شادی کرنے پہ تلی تھی۔
بس کیا کروں، ایسا ہی بندہ ہے میرا، امیرہ کہتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا دوپٹے کے باہر بھاگی تھی، اور اسے کیا کہنا چاہتا تھا رات کے اس پہر وہ اس کی بات سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیا بات ہے؟ اسے خود بھی تو دیدار یار کر کے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانا تھی، اس لیے فوراً سے باہر لپک آئی۔ اسے نہیں تھا پر کاظم خان پورے آدھے گھنٹے سے باہر لان کے چکر لگا رہا تھا اور غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اوپر سے رہی سی کسر امیرہ کے فون نہ اٹھانے نے پوری کر دی تھی، اور ابھی بھی 1 منٹ میں فون نہ اٹھاتی تو وہ اس کے کمرے میں جانے والا تھا، لیکن وہ اس کی کال ریسیو کر چکی تھی اور باہر اس کے لیے اسے آنا ہی تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں سینہ مسلتے ہوئے یہاں سے یہاں گھوم رہا تھا جب امیرہ بنا دوپٹے کے ٹراؤزر اور شرٹ پہنے کھلے بالوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی باہر آئی کہ کہیں اس کا موڈ بدل نہ جائے اور وہ وہاں سے چلا جائے، لیکن فوراً سے پہلے وہ باہر نکل کے آ چکی تھی اور سامنے ہی امیرہ کاظم کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، جبکہ بھاگتے ہوئے اس کی سانسیں ہلکی پھول چکی تھی۔ کاظم نے بنا دوپٹے کے اس کے عجیب سے خلیے کو خون اشام آنکھوں سے دیکھا تھا، جبکہ امیرہ محبت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ کو میرا نمبر، یہ کس خلیے میں باہر آئی ہو تم؟ اس سے پہلے کہ امیرہ اپنی بات مکمل کرتی کاظم نے اپنی بات کاٹی۔ امیرہ نے اپنی سبز سی آنکھیں بڑی کر کے ایک نظر کاظم کو اور دوسری نظر خود کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے میرے خلیے میں؟ اور پھر نائٹ ڈریس ہے، میں یہی پہن کر رات کو سوتی ہوں، بہت کمفرٹیبل ہے، امیرہ خوش ہوتے بھی بولی تھی اور اسے اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ لیکن ایسے کیسے کوئی بندہ باہر آ سکتا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں نے نہیں پوچھا کہ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کتنا کمفرٹیبل ہے، اور میں نے پوچھا ہے کہ تم ابھی کس خلیے میں باہر آئی ہو، تمہارا دوپٹہ کدھر ہے؟ وہ غصے میں اس پر دھاڑا تھا۔ کیا ہو گیا ہے کاظم؟ رات کو سب ایسے ہی ڈریس پہن کر سوتے ہیں، اور میں نے کون سا عجیب کام کر دیا جو آپ مجھے غصہ کر رہے ہو؟ کون سا کہیں باہر آئی ہوں جو ڈریس چینج کرتی؟ میں تو اپنے ہی گھر کے لان میں ہی تو آئی ہوں۔ کاظم اس کے دیکھ کر ہکلا سا گیا تھا۔ امیرہ کو اس کی سائیکی کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تم رات کو 3 بجے بھی باہر آؤ تو ڈریس چینج کر کے ہی اور سر پر دوپٹہ لے کر آؤ گی، سمجھی تم؟ وہ اسے کچھ باور کروا چکا تھا، پھر چاہے وہ تمہارے گھر کا کچن ہی کیوں نہ ہو، سمجھی تم؟ وہ 2 قدم آگے نزدیک ہوا، اور پہلے تم جو بھی کرتی تھی، کیا کھاتی تھی، کیا پیتی، کیا پہنتی تھی، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے تمہیں کبھی ٹوکا تھا، لیکن اب تم کاظم خان کی بیوی بننے والی ہو اور تمہیں ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ میرا نام تمہارے ساتھ جڑنے والا ہے، اس لیے تمہیں خود کو بھی میری پسند کے مطابق ڈھالنا ہوگا، میرے کہے مطابق چلنا ہوگا، اور آج کے بعد تم بنا دوپٹے کے گھر سے باہر نہیں نکلو گی، بلکہ اپنے کمرے سے بھی باہر تم تب نکلو گی جب تم اپنا دوپٹہ لو گی۔ مجھے بنا دوپٹے کی نظر بھی آ گئی تو اسی وقت تمہارے وجود سے تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔ کاظم خان نے بولا نہیں تھا، ایک دم دھڑا تھا، سخت نظروں سے اسے دیکھتا ہوا وہ وارن کر گیا تھا۔ امیرہ اس کے نئے انکشاف پر دل و جان سے لرزی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ کاظم خان کے ان گنت روپوں سے واقف ہو رہی تھی۔ اس نے اس کے غصے سے گھورنے پر اس کی طرف دیکھا، منہ پھلا کر اپنے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ اور آپ نے اتنی رات کو مجھے باہر کیوں بلوایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے بلایا ہے، وہ روٹھے لہجے میں بولی تھی۔ سوال کر گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک بے حس انسان کے سامنے اپنی ناراضگی دکھا رہی تھی، جبکہ وہ کچھ گھنٹوں بعد ایک انچاہی بیوی بننے والی تھی۔ اس کے ناز نخرے وہ نہیں اٹھانے والا تھا، بلکہ وہ اپنے ناز نخرے اسی سے اٹھوانے والا تھا، اور اسی نے بھی ٹھان لی تھی کہ یہ اس کو تکنی کا ناچ نچوائے گا۔ مجھے یہ رنگ واپس چاہیے، کاظم نے امیرہ کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی بلو نگینے والی انگوٹھی کو دیکھتے کہا۔ یہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے، میں آپ کو کیوں دوں؟ وہ امیرہ نے جلدی سے انگوٹھی والا ہاتھ اپنے کمر کے پیچھے چھپایا تھا، جیسے کاظم اسے چھین لے گا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کاظم اس کے ساتھ کیا کر جائے گا۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کمر میں چھپا لیا تھا۔ یہ انگوٹھی میری ہے، میں نے دادو کو گفٹ کی تھی، اور دادو نے تمہیں دے دی۔ دادو کی چیزیں میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے یہ انگوٹھی واپس چاہیے۔ وہ اسے بتا چکا تھا، دادو نے یہ انگوٹھی اب مجھے دی ہے، اور اس لیے یہ میری ہوئی، میں اسے آپ کو واپس نہیں دوں گی۔ امیرہ بھی ضدی ہوئی تھی، کیسے وہ اپنی منگنی کی انگوٹھی اسے نکال کر دے دیتی؟ ابھی تو اس نے اپنی فیلنگ کو صحیح سے محسوس بھی نہیں کیا تھا کہ ظالم اس کی منگنی کی اکلوتی
نشانی اسے چھیننے آ گیا تھا۔ اسے اس کی اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے آ کر یہ بولے گا، ڈیم اٹ، یہ میری ہے، اور تم ہوتی کون ہو مجھے انکار کرنے والی؟ کاظم خان کو انکار کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا، سمجھی تم؟ کاظم نے طیش میں آتے ہوئے اسے بازو سے دبوچتے اپنے روبرو کیا اور وہ لہراتی ہوئی اس کے بالکل قریب آئی تھی۔ دونوں کی تپش زدہ سانسیں ایک دوسرے کے چہروں کو جھلسا رہی تھی، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ اسے تو وہ انگوٹھی چاہیے تھی ہر حال میں، جبکہ ایک بار اس کی اس قدر نزدیکی سے تو اس کی کان کی لویں بھی امیرہ خان کا دل پگھلا اٹھا تھا۔ یار کی قربت پر سینے کی دیواروں سے ٹکراتا ہوا باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا جیسے ہی وہ اس کے قریب آئی۔ انگوٹھی دو، بازو پر گرفت سخت کرتا ہوا وہ پھر سے نیچی آواز میں گرایا تھا۔ نہیں دوں گی، امیرہ نے اٹل لہجے میں کہتے ہوئے زور سے مٹھی پھینچی تھی، جبکہ کاظم نے اپنے غصے سے سرخ ہوئی ہوئی آنکھیں جلتی ہوئی آنکھوں کو زور سے بند کر دیا اور ایک سرد سانس اس کے چہرے پر چھوڑی تھی، جس کو امیرہ نے فوراً خود میں انہیل کیا تھا۔ وہ تو اس شخص کی ایک ایک سانس کو خود میں سمانا چاہتی تھی کہ جب بھی وہ سانس لے گا کاظم خان کی خوشبو اسے اپنے اندر سانسوں میں محسوس ہوگی، اور وہ یہ پل گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ اس کے اتنے قریب ہو کر اس کی سانسیں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو، میں تمہیں اس انگوٹھی کی قیمت سے دوگنی قیمت دوں گا، تم نہیں خرید لینا، کاظم نے اب کی بار تحمل سے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ہونے والی دلہن شادی سے پہلے اس کے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے، اس لیے بہت تحمل سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ انگوٹھی دادو نے مجھے بہت دل سے دی ہے، اور جس چیز کی قیمت لگ جائے وہ بکاؤ ہو جاتی ہے، اور جو چیز دل سے دی جائے وہ بہت انمول ہوتی ہے نہ، پھر بھلا میں کیسے اس کی قیمت بڑھا دوں؟ وہ اسے جواب دے چکی تھی، اسے بکاؤ بنا دو۔ امیرہ کاظم کی باہوں میں جھولتی ہوئی اس کی سانسوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ کچھ پل ایک دوسرے کو دیکھنے میں گزر گئے کہ لمحوں میں کاظم خان ان طلسماتی لمحوں سے باہر نکلا تھا اور اسے خود سے دور پھینکا تھا۔ آئندہ مجھے دوپٹے کے بغیر نظر نہ آؤ، دفعہ ہو جاؤ اپنے روم میں، کاظم دبی دبی آواز میں گرایا تھا۔ امیرہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہاں سے اپنے پورشن کی جانب بھاگی تھی۔ امیرہ کو تو اندازہ ہی نہیں تھا، اس کی پشت کو اندر کی جانب غائب ہوتا دیکھ کر کاظم نے اپنے ماتھے پر بکھرے ہوئے بال ہاتھ سے پھیرے تھے، بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اپنی بڑی ہوئی داڑھی کو کھجانے لگا۔ کیا کروں اس لڑکی کا؟ اس لڑکی نے تو میرا دماغ پاگل کر کے رکھ دیا ہے۔ کہاں وہ اسے ٹارچر کرنے کے لیے اس کے نزدیک جاتا تھا اور کہاں وہ خود ہی ٹارچر ہو جاتا تھا۔ اس کے بازوؤں کی ملائم جلد اسے ابھی بھی اپنے سخت ہاتھوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسی کے سحر میں اپنے آپ کو قید پا رہا تھا۔ جذبات کی رو میں بہتے ہوئے کاظم نے وہی ہاتھ اپنے ناک کے قریب کیا اور ہاتھ سے آتی امیرہ کی وجود کی خوشبو کو سانسوں کے ذریعے اپنے وجود میں اتارا تھا۔ کئی لمحوں تک وہ ایسے ہی کھڑا رہا اور ایک بار پھر اس کی ماں کا مسکراتا ہوا مکروہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، اور کاظم خان نے فٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے ہاتھ کو غصے سے گھورا اور پھر پوری طاقت لگاتے ہاتھ کو مکہ بناتے اسے سائڈ کی دیوار پر زور سے دے مارا، اور اس کی ہاتھ کی پشت لہو لہان ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کا مکروہ چہرہ اس کے لیے اتنا بھیانک ناک تھا کہ وہ کسی کو بھی اس شکل میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک بار نہیں کئی بار اس نے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا تھا اور ہاتھ سے خون پانی کی طرح بہنے لگا تھا، اور لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ اور اس کا بس تو چلتا تو اپنے ہاتھ اپنے وجود سے ہی الگ کر دیتا اور اپنا سارا غصہ وہ دیوار پر نکالتا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ امیرہ کو سب لوگ زور و شور سے نکاح کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ نکاح کا وقت شام کو تھا، جس کا انتظام ہوٹل کے بجائے ہان ولا کے بڑے سے لان میں کیا گیا تھا۔ سب لوگ بڑے ذوق شوق سے تیار ہو رہے تھے اور پورے لان کو وائٹ پردوں اور وائٹ پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور لان کے بیچوں بیچ نکاح کا سٹیج بنایا گیا تھا۔ ہاف سٹیج کے درمیان وائٹ ہی پھولوں کی دیوار بنائی گئی تھی، اور دلہن اور دولہے کے لیے نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ سٹیج کے ارد گرد گول شیپ میں مہمانوں کے لیے وائٹ ہی ٹیبل لگائے گئے تھے۔ ہان ولا کے مین گیٹ سے لے کر لان تک ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تھا، اور ان کی سائڈ پر بڑے بڑے وائٹ پلر لگا کر انہیں وائٹ پھولوں سے سجایا گیا تھا، جو راہداری کو بھی اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ پورا ماحول بہت ہی رومانٹک تھا۔ نکاح میں صرف قریبی رشتے دار ہی مدعو کیے گئے تھے۔
باقی سب کو شادی پہ بلایا گیا تھا۔ دونوں پورشن میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ یہ ساری سجاوٹ معتصم خان نے کروائی تھی۔ وہ خود سر مغرور شہزادہ پوری دنیا میں بس دو لوگوں کی بات مانتا تھا، ایک جس کی قوم قدموں تلے اس کی جنت تھی اور دوسری اپنی نانا کی۔ ابھی بھی یہ سب اس نے سکندر صاحب کے کہنے پر کیا تھا اور معتصم خان جو کہ ہر کام میں پرفیکٹ تھا، اسے اس کام کو بھی پرفیکٹ طریقے سے انجام دینا تھا۔ ایک نظر اپنے کمرے کی بلکونی سے نیچے لان کی جانب دیکھتا وہ اپنے پاس واپس اپنے کمرے میں آیا تھا اور اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا جہاں کاظم خان صوفے پر بیٹھا اس کی چھوڑی ہوئی محبوبہ کو اپنے منہ سے لگا کر بیٹھا تھا۔ معتصم خان کام میں پرفیکٹ تھا اور لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کتنا بھی پرفیکٹ کیوں نہ ہو، چاہے اس میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، اور معتصم خان بھی ایک خامی پائی جاتی تھی، وہ بھی سگریٹوں کا دیوانہ تھا اور یہ عادت اپنے پورے 15 سال کی عمر میں لگی تھی اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شوق میں یہ پینا شروع کیا تھا، اور شوق کب عادت بن گئی تھی یہ تو اسے بھی نہیں پتا تھا، لیکن یہ عادت اس کا جنون بن گئی تھی۔ وہ لمحوں میں کئی سگریٹ پی جاتا تھا اور سامنے والا اسے دیکھتے ہی رہ جاتا۔ اس کی اس عادت سے بس گھر والے ہی واقف تھے، یہ ایسے لوگ جو اس کے زیادہ قریب تھے۔ دی گریٹ بزنس مین معتصم بلاچ خان، جو جلد ہی سیاست کی دنیا میں قدم رکھنے والا تھا، جس کی دیوانی پوری دنیا تھی اور جن میں زیادہ تر تعداد لڑکیوں کی تھی، اور ان کو اپنے پاؤں میں ڈھیر کرتا ہوا وہ آگے کی جانب بڑھ جاتا تھا۔ ویسے اس میں کوئی خاص بات ہے تو نہیں تھی جو ہر وقت اسے منہ میں دبائی رکھتا ہے۔ کاظم نے دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے سامنے کھڑے سگریٹ سلگاتے معتصم کو دیکھا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، بھوری آنکھیں اور بھورے براؤن بال جو ہر وقت سلیقے سے سیٹ رہتے، اور سگریٹ کثرت سے پینے سے جامنی ہوئے لب، سفید رنگت، کثرتی مضبوط وجود، پھولے بازو، جم کر کے اس نے اپنی باڈی اس قدر بنائی ہوئی تھی کہ جیسے WWF کا کوئی کھلاڑی ہو۔ وہ اس کی طرف جانب بڑھتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ بات اب عام خاص کی رہی بھی نہیں تھی، بات جنون کی ہے۔ مجھے ان سے جنون ہے اور ان کے بغیر مجھے اپنا آپ ادھورا سا لگتا ہے۔ معتصم اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتا، دھواں ناک سے منہ میں نکالتا ہوا بولا تھا، جہاں پہ کاظم سگریٹ نہیں پیتا تھا، بس کبھی کبھار وہ اور معتصم جب اکٹھے ہوتے تو کاظم اس کے ساتھ 1-2 پی لیتا تھا، ورنہ اسے اتنی طلب بھی نہیں تھی اس کی، اور نہ ہی وہ اتنا شوقین تھا سگریٹ کا۔ ویسے کبھی بھی شادی نہ کرنے کا قسم کھانے والا آج اچانک سے شادی کیسے کرنے جا رہا ہے؟ کہیں محبت تو نہیں ہوگی؟ معتصم کہتا ہوا مسکرایا تھا۔ محبت؟ نو بڑی محبت نہیں، ایک گہرا کش بھرا محبت جیسا لفظ میری ڈکشنری میں تو نہیں ہے۔ یہ تو بیوٹی کوئن کی کرم نوازی ہے، ورنہ تو جانتا ہے مجھے عورت ذات سے نفرت ہے۔ یہ کبھی کسی کی سگی نہیں ہوتی، جہاں اپنا منافع دیکھتی ہے وہاں بھاگ جاتی ہے۔ کاظم کا لہجہ ہتک آمیز تھا۔ میں نہیں مانتا سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، عورت ایک بہت قابل احترام ہستی ہے۔ یوں ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے پاؤں کے تلے جنت رکھی۔ معتصم سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے اسے اور جلی ہوئی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا ہوا بولا تھا۔ کاظم خان معتصم کی باتوں سنتے ہوئے اس کی باتوں میں کھوسا گیا تھا۔ تیرا اور میرا تجربہ بہت الگ ہے۔ تو عورتوں کو ویسے جج کرتا ہے جیسے تم نے انہیں بچپن سے دیکھا ہے، اور میں بچپن میں جیسا گزرا ہے اور جو کچھ دیکھا ہے میرے تجربے سے تو میں نے آج تک یہی پایا کہ پیسہ ایک عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میری ماں کو ہی دیکھ لو، اس نے پیسے کی وجہ سے جسم فروشی کرتی آ رہی ہے۔ کاظم کہتا طنزیہ مسکرایا تھا اور اس کی آنکھیں حد درجہ سرخ ہوئی تھیں۔ اس کو اس طرح کا درد اس کے سینے کے اندر چھپا ہوا تھا، جبکہ دماغ کی رگیں غصہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے ابھری ہوئی تھی۔ اسے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کاظم خان اندر سے کتنا ہارٹ تھا۔ سنا ہے آج کل کسی فلم کی شوٹنگ کر رہی ہیں مس لیلا، بہت چرچوں میں ہے۔ معتصم خان دوسرا سگریٹ لبوں میں دبائے سلگاتے ہوئے بولا تھا، انسان جتنا بھی آسمان میں اڑ لے، واپسی کا ٹھکانہ اس کا زمین ہی ہوتی ہے، اور بہت جلد وہ آسمان سے زمین میں آنے والی ہیں۔ بس وہ کرو جیسا میں نے کہا۔ کاظم کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اسے ہر بات کی تنبیہ کر چکا تھا اور اسے سمجھا چکا تھا، تم فکر نہ کرو، میری ٹیم تمہارا کام کر رہی ہے، بہت جلد خوشخبری سننے کو ملے گی۔ معتصم کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور پھر دونوں ایک ساتھ
کمرے سے باہر نکلے تھے۔ باہر نکلتے ہی وہ باہر لان میں پہنچے تھے جب سب مہمان آ چکے تھے اور انگلینڈ سے امیرہ کی مامی اور اس کی کزنز بھی آئی تھیں، جبکہ اس کے ماموں اور اس کا کزن کام کے سلسلے کی وجہ سے اس کی شادی میں نہیں آ پائے تھے۔ سب نکاح کے لیے تیار ہو رہے تھے اور دور والے مہمان پہلے ہی ان کے گھر آ چکے تھے، جبکہ پاس والے مہمان نکاح کے ٹائم ہی آنے والے تھے۔ اس وجہ سے وہ تینوں اس وقت امیرہ کے کمرے میں موجود تیار ہو رہی تھی۔ مانور تیاری ہو چکی تھی، جبکہ ہنا بھی تیار ہو رہی تھی اور اس کے بعد امیرہ کی باری تھی۔ نکاح کا تھیم وائٹ تھا تو اس لیے سب نے وائٹ ہی ڈریسنگ کی تھی۔ امیرہ نے ہنا کا ڈریس بھی وائٹ ہی لیا تھا۔ مہنور وائٹ لانگ فراک پیروں تک آتی پہنے، جس پر فل گولڈن کٹ ورک کا کام ہوا ہوا تھا۔ بالوں کو اسٹریٹ کر کے درمیان میں سے مانگ نکالے، اس پر بڑی بندیاں لگائے، بہت پیاری لگ رہی تھی اور وہ ہر ایک کو مان دے رہی تھی۔ گلے میں چھوٹا سا نیکلس اور کانوں میں اس کے ساتھ ہی کے ٹاپس پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں میں گجرے پہنتی ہوئی، ہیل پہنتی وہ بالکل تیار تھی اور اپنی فل لک کو ایک بار آئینے میں دیکھتی اس نے بیڈ پر بیٹھی امیرہ کی جانب دیکھا تھا، جس نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ملاتے اسے اچھی لگنے کا سائن دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہنا بھی تیار ہو چکی تھی، وائٹ کام ہوا شرارہ پہنے، اس کے اوپر وائٹ ہی شارٹ فل کام کی فراک پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور بالوں کو اسٹریٹ کر کے پارلر والی نے اس کو بھی بہت اچھے سے تیار کیا تھا اور اس کے درمیان سے مانگ نکالتے پیچھے جوڑا بنایا تھا، جس سے اس کی لک اس ڈریس میں اور بھی نکھر گئی تھی۔ چہرے پر میک اپ کیے وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں پر میک اپ کیا گیا اور اس کی آنکھوں کو غضبناک حد تک خوبصورت بنایا گیا تھا اور اس کے پھولے گالوں پر لگا بلش اسے اور بھی خوبصورت بنا گیا تھا، خوبصورتی میں اضافہ کر گیا تھا۔ لبوں پر لگی لائٹ پنک کلر کی لپسٹک بالوں کو قیامت خیز بنا گئی تھی۔ بیوٹیشین نے اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اتنے بھاری ڈریس کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی وہ گول گول گھومتی وہ پوچھنے لگی تھی اور وہ دونوں اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا ہیوی ڈریس پہنا تھا۔ حبیبہ بیگم نے اسے اتنا ہیوی ڈریس پہننے سے منع بھی کیا تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کروا دیا کہ اس کا دل ہے کہ اسے پہننے کا۔ اسے پاکستانی ڈریس بہت پسند تھے، لیکن وہاں کوئی ایسے فنکشن ہی نہیں ہوتے جہاں وہ ایسے ڈریس پہنتی، اور اب جب موقع ملا تھا تو وہ کیوں اپنے دل کی خواہش پوری نہ کرتی۔ اسی وجہ سے اس نے وہ ہیوی ڈریس پہنا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہوں، اللہ نظر بد سے بچائے تم دونوں کو، امیرہ نے ایک ساتھ کھڑی دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو لگ ہی اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اب امیرہ کی تیار ہونے کی باری تھی۔ امیرہ تیار ہونے چیئر پر بیٹھی تھی جب تک نور اور ہنا باقی کی تیاری کرنے لگی۔ ہنا کا ڈریس بہت بھاری تھا اور اس کا دوپٹہ تو اس سے بھی زیادہ بھاری تھا، جسے اگر وہ رکھ لیتی تو شاید چل بھی نہیں پاتی، اس لیے اس نے دوپٹہ نہیں لیا۔ ہاتھوں میں موتیوں کے گجرے پہنے، پاؤں میں ہیل پہنے وہ اپنی ماما کو دکھانے کے لیے روم سے باہر نکلی اور نکلتے ہی اپنی ماما کے روم کی طرف چل دی تھی۔ اس نے اپنی ماما کو اپنی تیاری دکھانی تھی۔ نکاح کا وقت ہونے والا تھا جب مہمان بھی آنے شروع ہو چکے تھے۔ سکندر صاحب اور روحان صاحب انٹرنس پر کھڑے آنے والے مہمانوں کا ویلکم کر رہے تھے، جبکہ وائٹ شلوار کرتا پہنے اور وائٹ ہی کوٹ پہنے اپنے برے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، پاؤں میں وائٹ ہی شوز پہنے، ہاتھ میں برینڈڈ واچ پہنے اپنی پراسرار سی شخصیت کے ساتھ چہرے پر سنجیدگی سے جائے وہ باقی سارے کام نپٹا رہا تھا، جبکہ کاظم خان وائٹ ٹیکسٹڈ پہنے ہوئے، اپنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے، وائٹ ہی شوز پہنے، ایک ہاتھ میں برینڈڈ واچ پہنے بہت ہی شاندار لگ رہا تھا اور اس کی شخصیت میں چار چاند اس کے دائیں گال پر پڑنے والے ڈمپل لگاتے تھے، جو گھنی داڑھی ہونے کی وجہ سے بھی بات کرتے ہوئے ڈمپل پڑ جاتے تھے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے، جو دیکھنے والے کے دل پر جا کر لگتے تھے اور چند پل کے لیے مبہوت کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کی خوبصورتی انہی ڈمپلز کی وجہ سے بہت زیادہ تھی۔ نکاح کا وقت ہو گیا تھا اور سب مہمان اور مولوی بھی آ چکا تھا۔ کاظم اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے ساتھ معتصم خان بیٹھا ہوا تھا اور اب سب شدت سے دلہن کا انتظار کر رہے تھے۔ دلہن اپنے روم میں تیار ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد سب کا انتظار ختم ہوا اور جب سامنے راہداری میں امیرہ چلتی سب کو نظر آئی اور اس کے ارد گرد ہنا اور مانور چلتی آ رہی تھی۔ فل کام والا وائٹ لہنگا پہنے، جس پر وائٹ ہی کام ہوا تھا اور اس کے اوپر وائٹ ہی کام والا سلیو لیس شارٹ بلاؤز پہنا ہوا، جو زیادہ شارٹ نہیں تھا لیکن پھر بھی
وہ امیرہ کا پیٹ نہیں چھپا پا رہا تھا۔ بالوں کو جوڑا کر کے ماتھے پر بڑی سی گرین بندیاں لگائے، سر پر لہنگے کے ساتھ وائٹ بھاری دوپٹہ سیٹ کیے ہوا تھا اور گلے میں بہت ہی نفیس سا نیکلس، گرین نفیس سا نیکلس پہنے، کانوں میں بھاری بھاری بالیاں پہنے، مہندی لگے ہاتھوں میں موتیوں کے گجرے پہنے، اس چہرے پر میک اپ کیے قیامت خیز نظارہ پیش کرتی، وہ سب دیکھنے والوں کو مبہوت کر کے رکھ گئی تھی۔ سامنے سے آتی بھی وہ کاظم خان کو حیران کر گئی تھی اور اوپر سے اس کی غضب ڈھاتی ہوئی سبز آنکھیں، اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جنت کی حور آسمان سے نیچے آئی ہو۔ کاظم خان اسے دیکھتے ہوئے مبہوت رہ گیا تھا۔ قدم بقدم چلتی بہت سارے لوگوں کا دل دھڑکا رہی تھی، جبکہ پردے کی دوسری جانب بیٹھا کاظم خان ان سب باتوں سے انجان تھا۔ اگر وہ امیرہ کو اس خلیے میں دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا قہر برپا کرتا۔ ابھی رات کو ہی تو اس نے اسے وارن کیا تھا، اور اب سب کی نظریں اپنی ہونے والی بیوی پر جمی دیکھتا تو ایک ایک کو اس دنیا سے رخصت کر دیتا، بنا انجام کی پرواہ کیے۔ کہاں وہ کسی کی گندی نظر اپنی چیزوں پر برداشت کر سکتا تھا، تو امیرہ اس کی ہونے والی بیوی تھی، جس کا کسی سے بات کرنا اسے برداشت نہیں تھا، تو جہاں کسی کا ایسے دیکھنا سب باتوں سے انجان، وہ بہت تحمل سے بیٹھا معتصم سی باتیں کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر اوپر اٹھی اور اس نے جیسے ہی دیکھا تو ہنا اور ماہ نور نے اسے کاظم کے بالکل سامنے لا کر بٹھا دیا، جس کے دائیں بائیں پروین بیگم اور فوزیہ بیگم بیٹھی تھی، اور فوزیہ کے ساتھ حبیبہ بیگم بیٹھی تھی، اور پروین بیگم کے ساتھ ایرم بیٹھی تھی۔ ان ساری خاتونوں کے درمیان میں بیٹھی تھی۔ سکندر صاحب نے مولوی صاحب کو نکاح کی رسم شروع کرنے کے لیے اشارہ کیا تھا۔ امیرہ خان ولد روحان خان، آپ کا نکاح کاظم خان ولد معراج خان سے 3 کروڑ روپے سکہ راج الوقت قرار پایا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر امیرہ کی دھیمی چل رہی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی تھیں، اور وہ خود کو آج من پسند شخص کے ساتھ جوڑنے جا رہی تھی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے بہت پیارا تھا، جو اس کی رگ رگ میں ایک سکون کے ساتھ سرشاری پیدا کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ قبول ہے، اس نے مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا تھا، اور ساتھ بیٹھی اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے۔ بے شک اس کا نکاح اس کے من پسند انسان سے ہو رہا تھا، لیکن اس کی زندگی کا بہت بڑا دن تھا۔ لیکن قبول ہے کہتے ہی اس کا ننھا سا دل نہ جانے کیوں سینے میں گھبرانے لگا تھا۔ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی میں شامل ہونا، شاید یہ احساس ہی اسے گھبرانے کی وجہ تھا۔ فوزیہ بیگم نے اس کی گھبراہٹ کو بھانپتے اس کے کندھوں کے گرد ممتا بھرا احساس کھینچا تھا اور اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، تو فوراً ہی امیرہ نے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے، جس کا ہاں میں جواب دیتے ہوئے اس نے اپنے دل کے ساتھ ساتھ وجود سمیت بھی کاظم خان کی ملکیت میں دیا تھا، سونپ گئی تھی۔ امیرہ کے اندر بہت سی لہروں کا ارتعاش برپا ہونے لگا تھا، جس کے بعد سب اسے دعائیں دیتے کاظم کی جانب ہو لیے۔ کاظم خان ولد معراج خان، آپ کا نکاح امیرہ خان ولد روحان خان کے ساتھ 3 کروڑ روپے سکہ راج الوقت قرار پایا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ کاظم خان جو سنجیدہ تاثرات سجائے چہرے پر بیٹھا تھا، یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے کانوں میں لگے تھے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی سے نکاح کرنے پر اس قدر مجبور ہو جائے گا، اور وہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں زور سے پینچھی تھیں۔ قبول ہے کہا، جس پر سکندر خان نے خوش ہوتے سرساڑی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دبایا تھا۔ سکندر خان اس وقت کتنا خوش تھا، یہ تو وہی جانتے تھے۔ مولوی کے دوبارہ اور پوچھنے پر اس نے بس سر ہاں میں ہلانے پر اکتفا کیا تھا، جس کے بعد دعا مکمل ہوتے ہی ہر طرف مبارکباد کا شور بلند ہوا تھا۔ سب سے پہلے سکندر صاحب نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں پینچھتے مبارکباد دی تھی، اور پھر اسے گلے لگایا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، جس سے ایک استثنائیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چھلکی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، اس کی پیٹھ تھپتھپا کر پیچھے ہوتے نرمی سے بولے، اور جس پر مسکرا بھی نہ سکا، اور ان کے الگ ہوتے ہی روحان خان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا، مانا کہ نادان ہے لیکن تم سے بہت پیار کرتی ہے۔
روحان خان نے اپنی معصوم بیٹی کے بارے میں بات کی تھی۔ بہت معصوم ہے میری بیٹی، اگر کوئی غلطی کر بھی دے تو درگزر کر جانا، اپنا دل تمہیں دے رہا ہوں، امید ہے اپنی جان سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھو گے، وہ بہت نازک ہے، میں نے کبھی دنیا کی سرد اور گرم ہوا اس تک پہنچنے نہیں دی، ہمیشہ بہت سنبھال کر رکھا، اور اب تم سے بھی یہی امید کرتا ہوں۔ کہ ان کی آنکھوں میں ایک مان تھا، الفاظوں میں التجا تھی، جس پر کاظم خان نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے رشتے کا کیا مستقبل ہونے والا ہے، لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ یہ رشتہ لمبی دیر تک ٹکنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے دل میں سوچ چکا تھا۔ کاظم خان حال سے انجان اپنے ہی تانے بانے بن رہا تھا، لیکن اس سب باتوں سے واقف عشق دور بیٹھا اس کی سوچ پر مسکرا رہا تھا۔ وقت کا ایسا چکر چلنے والا تھا کہ کاظم خان کس کے عشق میں پاگل پن کی حدیں کراس کرنے والا تھا، یہ تو وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے جا رہی تھی۔ روحان خان کے بعد معتصم کاظم کے گلے ملا اور اسے دل سے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی، اور وہ سب کی مبارکباد وصولتا ہوا الگ ہوا تھا۔ سب کے ملنے ملانے کے بعد کھانا کھولا گیا تھا، سب مہمان کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ امیرہ اور کاظم کے درمیان سے پھولوں کی دیوار پروین بیگم نے ہٹوا دی تھی۔ دیوار ہٹتے ہی امیرہ نے فوراً سے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے کاظم خان کو دیکھا تھا، اور پھر دیکھتے ہی رہ گئی تھی، اور اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ کاظم جو معتصم سے محو گفتگو تھا، اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتا ہوا نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا تھا، دیکھا ہی تھا اور بس دیکھتا ہی چلا گیا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھی، اور اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، جبکہ مخالف سمت ایک دم سپاٹ تھا۔ ہر احساس سے یاری امیرہ کا چاند کا چمکتا حسن کچھ پل کے لیے کاظم خان کو مبہوت کر گیا تھا، لیکن نظریں ہی اس کے چہرے سے ہوتی جب اس کے وجود پر پڑی تو اس کا برہنہ پیٹ اور بازو دیکھ کر اس کے ماتھے پر لاتعداد پل پڑے، جسے اس کی جانب دیکھتی امیرہ نے بھی نوٹ کیا تھا۔ کاظم نے امیرہ کی جانب دیکھتے آس پاس دیکھا اور لان پورا مردوں اور عورتوں سے بھرا پڑا تھا۔ مردوں کو دیکھ کر کاظم کی آنکھیں حد درجہ سرخ ہوئی، اور اس کا غصہ، سویا ہوا غصہ ایک بار پھر سے عود آیا۔ نہ جانے کتنے ہی مردوں نے اسے دیکھا ہوگا اور کن نظروں سے دیکھا ہوگا، یہ سوچ ہی کاظم خان کو پاگل کر رہی تھی، اور اس کا دماغ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور گردن کی ہری رگیں اوپر کر واضح ہو چکی تھی، جبکہ امیرہ اسے انسان سے مونسٹر بنتے دیکھ کر حیران تھی۔ اس کی جانب دیکھنے سے پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، پھر اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی۔ کاظم خان پاس بیٹھے معتصم کے کان میں کچھ کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ امیرہ نے دور تک اس کی پشت کو دیکھا تھا، اور کاظم کے جاتے ہی اس کا موڈ آف ہوا تھا، جبکہ معتصم اس کے کہے پر عمل کرتا ہوا ویٹر کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور اسے کچھ سمجھاتے ہوئے اس کی جیب سے کچھ نوٹ ڈالے تھے، اور اس کا کاندھا تھپتھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پروین بیگم امیرہ کو اپنے جاننے والوں سے ملا رہی تھی کہ اچانک ویٹر امیرہ سے ٹکرایا، اور کے ٹرے میں پڑے کولڈ ڈرنک کے گلاس سارے امیرہ کی ڈریس پر گرے تھے، جبکہ اپنی ڈریس گندی ہوتی دیکھ کر امیرہ کا حیرت سے منہ کھلا۔ "آئی ایم سو سوری میم، وہ غلطی سے ہو گیا۔" ویٹر اپنا کام کر کے مسکرایا تھا اور امیرہ کا چہرہ دیکھ کر معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتا بولا تھا، "میری اتنی اچھی ڈریس تم نے خراب کر دی۔" امیرہ رونے والی ہوئی تھی، کتنی محنت سے اس نے یہ ڈریس ڈھونڈی تھی۔ "سو سوری میم، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تمہارے سوری کہنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔" "سو سوری میم، اچھا تم جاؤ، وہ اسے اپنا اور دھیان سے اپنا کام کرو۔" پروین بیگم نے ویٹر کو وہاں سے بھیجا تھا۔ "دادو، میری ڈریس۔" امیرہ منہ پھلا کر بولی، جیسے ابھی رو دے گی۔ "نہ میری بچی، نہ رو، کچھ کچھ نہیں ہوگا، جاؤ اندر جا کر جلدی سے صاف کر لو۔" پروین نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، اور مانور کو آواز دی کہ اسے اندر لے جاؤ، جلدی سے یہ صاف کر کے آئے، جسے کہہ کے وہ آتی دونوں معتصم جو فون سننے اندر آیا تھا، ہال سے گزرتے ہوئے اس کی نظر کچن میں پڑی، جہاں کوئی لڑکی سٹول پر چڑھی اوپر کیبن میں کچھ تلاشنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ پیچھے معتصم کھڑا ہے۔ معتصم اگنور کرتا آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ نیچے سے سٹول کو ہلتے دیکھ کر اس لڑکی کو وارن کرنے کے لیے کچن کی جانب بڑھا تھا، اور اسے ابھی وہ اس لڑکی سے کچھ بولتا کہ سٹول پر چڑھی ہینا کا پاؤں مڑا، اور اس سے پہلے کہ وہ نیچے فرش کی نظر ہوتی
معتصم نے آگے بڑھتے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ اوہ آئی ایم سو سوری، وہ سٹول کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور آپ شکر ہے بچ گئی، اس نے، جبکہ ہنا گرنے سے ڈر سے زور سے آنکھیں بند کرتی ہوئی معتصم کے کوٹ کو زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں پیچھے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ معتصم تو اس کو دیکھتے ہی رہ گیا، جبکہ معتصم اپنی گردن پر سانسوں کی تپش محسوس کرتا ہوا ساکت ہوا اور خود کو محفوظ حصار میں محسوس کیے۔ ہنا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو سر معتصم کی گردن سے باہر نکال کر اس نے معتصم کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر گزری ہے۔ معتصم اس کی خوشبو اپنے اندر انہیل کر رہا تھا۔ اسی لمحے معتصم نے اس کی جانب دیکھا، بری آنکھوں کا نیلی آنکھوں سے زبردست تصادم ہوا کہ لمحے میں نیلی آنکھیں بری آنکھوں والے کا دل چرا گئی تھی۔ معتصم اپنی اس حالت سے بے خبر، بیگانہ، بری آنکھیں اس کی نظروں سے سرکتی اس کے چھوٹے ناک سے ہوتی اس کے گلابی لپسٹک لگے ملائم ہونٹوں پر ٹکی تھی۔ گلابی ہونٹوں کو دیکھتے ہی اس نے اپنے جامنی خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے انہیں تر کیا تھا۔ سینے میں عجیب سی جلن اٹھی تھی، شدت سے اسے سگریٹ کی طلب ہوئی تھی۔ معتصم نے بہت شدت سے اپنے آپ کو روکا۔ مقابل کو محویت سے خود کو دیکھ کر اس نے اپنا گلا کھنکارا تھا، جس سے معتصم خان خوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے گرنے سے بچایا۔ ہنا نے مسکراتے اس کے کوٹ کو چھوڑا تھا اور اس کی گود سے نیچے اترنے کی کوشش کی تھی، جو تب سے اسے گود میں اٹھائے کھڑا تھا اور وہ اسے کب سے کہہ رہا تھا کہ نیچے اتر جاؤ، اور اس کی کوشش کو دیکھتے معتصم نے اسے فوراً سے نیچے اتارا۔ اپنی داڑھی کو کھجاتا ہوا اس نے اپنا کوٹ ٹھیک کیا تھا اور جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس میں سے سگریٹ نکالتے اپنے ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ جلدی سے سلگایا، اور جبکہ ہنا اس کے پاس کھڑی اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی کہ اس شخص نے اسے بچا لیا۔ اسے اس طرح کی حالت میں دیکھ کر تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ معتصم وہاں سے جانے کے بجائے وہیں اس کے پاس ہی کھڑا رہا اور سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا تھا۔ میں کچن میں آئی تھی، مجھے دادو نے مٹھائی کے ڈبے لینے بھیجا ہے، نکاح میں آئے مہمانوں کے ساتھ دینے ہیں نا۔ ہنا نے کیبن میں پڑے ڈبوں کی دیکھتے ہوئے کہا، اور دادو نے کہا تھا ڈبے ڈائننگ ٹیبل پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس بیوقوف نے یہ سارے ڈبے اوپر کیبن میں رکھ دیے ہیں، اور اب یہ میرے سے نہیں اترے، وہاں تک میرا ہاتھ بھی نہیں جا رہا۔ اس نے سٹول نے بھی دھوکہ دے دیا۔ ہنا معتصم کی انگلیوں میں دبی سگریٹ کو اگنور کرتی ہوئی اسے ساری حقیقت بتا رہی تھی، جبکہ بدلے میں معتصم مسکرایا تھا اور آگے بڑھتا ہوا اسے بازوں سے پکڑ کر تھوڑا پیچھے کرتا کیبن سے سارے ڈبے نکال کے نیچے سلیب پر رکھتے گیا تھا اور مڑ کر ہنا کی جانب دیکھا تھا۔ یہ لے، نکال دیے سارے ڈبے، جو ایسے ہی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس کو کیا بولے اور شکریہ کیسے ادا کرے۔ معتصم خان نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وائٹ شرارے فراق میں ملبوس وہ سراپا حسن بنی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی اور اس سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی سامنے کھڑی لڑکی کے ساتھ۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ محبت ایسے بھی رنگ دکھاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ ہنا نے اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی مٹھائیوں کے ڈبوں کی جانب بڑھی تھی جو کہ اس نے دیے تھے۔ اس سے پہلے وہ ڈبے اٹھاتی معتصم خان نے ڈبوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اسے باہر ہوا میں پھونکا تھا۔ ہنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیران رہ گئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام ہنا ہے، ہنا نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اوہ اچھا، کہاں سے آئی ہو؟ اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تمہیں یہاں۔ میں نے ساتھ ہی دوسرا سوال پوچھ دیا تھا۔ میں آج ہی انگلینڈ سے آئی ہوں، امیرہ کے ماموں کی بیٹی ہوں، ہنا نے بنا تکلف ہی بتایا تھا، اور وہ اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اچھا تو تم باہر سے آئی ہو؟ معتصم نے ختم ہوئی سگریٹ کو نیچے پھینکتے ہوئے پاؤں تلے کو چلتے ہوئے کہا تھا۔ جی آج ہی آئے تھے ہم لوگ۔ اور تو ہنا نے فوراً اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اوہ اچھا، مجھے باہر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، دادو باہر میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہنا اس انجان شخص کو دیکھ کر بولی جو نہ جانے
کیوں اس سے انٹرویو لینے بیٹھ گیا تھا اور اس سے بات کرنا اچھا بھی لگ رہا تھا، اس لیے اس سے تھوڑی دیر روک کے رکھا۔ اچھا، ایک آخری سوال۔ معتصم نے کوٹ کی جیب سے ایک اور سگریٹ نکالا اور لبوں میں دبائے اسے بھی تکلیف سے سلگایا، جبکہ ہینا نے ہونک بنی اس سگریٹ والی ڈبی مشین کی طرف دیکھنے لگی تھی کہ یہ اتنا سگریٹ پیتا ہے، کسی کے ساتھ انگیج ہو یا شادی شدہ ہو۔ نہیں، ابھی تو سنگل ہوں، پڑھ رہی ہوں، پہلے بھائی کی شادی ہوگی اور پھر میری ہینا ہوگی نا۔ ہینا ساگوئی سے بولی، جبکہ معتصم اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے اسمائل کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آگے اس نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کا انٹرویو پورا ہو گیا ہو تو کیا میں یہ ڈبے باہر لے جا سکتی ہوں؟ ہاں، بالکل لے جا سکتی ہیں۔ معتصم ایک سائڈ پر ہو کر کھڑا ہوا اور ہینا نے سلیب پر سے رکھے ڈبے اٹھائے اور موڑی۔ ایک منٹ رکو۔ ابھی کچھ قدم آگے ہی بڑھی تھی کہ معتصم کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ کیوں روکا مجھے؟ ہینا نے اسے تمہارا دوپٹہ کی طرح۔ اچانک معتصم کو اس کے دوپٹے سے بے نیاز سراپا یاد آیا۔ وہ اس کی تھی، کیسے وہ کسی اور کی نظر اس پر جانے دیتا اور برداشت کر لیتا؟ اگر اس جیسا مضبوط اعصاب کا مالک انسان اسے دیکھ کر بہک سکتا ہے تو پھر باقی لوگ اسے کن نظروں سے دیکھتے رہے ہوں گے؟ میرا دوپٹہ؟ جی، وہ تو بہت ہیوی تھا، اس لیے میں نے لیا ہی نہیں۔ ہینا کو حیرانی ہوئی، اس بار یہ انسان کچھ زیادہ ہی اس کی جاسوسی کر رہا تھا۔ اور کون تھا جو اس سے پوچھ رہا تھا؟ میں نے پوچھا، دوپٹہ کدھر ہے تمہارا؟ اس نے اس بار دب سے باروب انداز میں پوچھا گیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے جانا ہے، دادو میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہینا نے اس بار اسے اگنور کرنا چاہا تھا، لیکن وہ اپنی بات پہ اٹکا ہوا تھا۔ ویسے آپ ہیں کون جو مجھ سے اتنے سوال کر رہے ہیں؟ جاتے جاتے ہینا کی رکی اور ایک بار پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ میں قاسم کے ماموں کا بیٹا، تمہارا ہونے والا شوہر۔ بلا کا اعتماد تھا سامنے والے کے جواب میں۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ ہینا کو یہ شخص عجیب لگا تھا۔ مطلب بعد میں سمجھا دوں گا، جاؤ پہلے دوپٹہ اوڑھ کر آؤ اور یہ مجھے دو، میں نانو کو دے آتا ہوں۔ معتصم ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سگریٹ نیچے پھینکتا ہوا اب اس کی جانب بڑھتا ہوا، اس کے ہاتھوں سے مٹھائیوں کے باکس لیتا ہوا آگے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آگے بڑھا، اور ہاں، یہ ہیل کیوں پہنی ہوئی ہے؟ اسے بھی چینج کر کے آنا۔ معتصم نے اسے اپنی رائے دی تھی۔ ہینا کے سفید پاؤں میں سلور اونچی ہیل دیکھتے بولا تھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ہینا کو تو اس کا انداز ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لگتا ہے یہ انسان پاگل ہے۔ اللہ ایسے پاگل انسانوں کو کس لیے کھلا چھوڑے ہوئے ہے؟ کسی کو تو نقصان پہنچا دیا تو؟ ہینا خود سے ہی بڑبڑاتی ہوئی باہر لان کی جانب بڑھی، یہ سوچتے ہوئے بغیر کہ وہ اس کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے اور پھر آگے اس کو اب کون سی سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیکن ہینا بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مانور بھی امیرہ کو لے کر اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی جب مانور کو ملازمہ نے آواز دی تھی۔ آئی۔ مانور نے امیرہ کو اس کے کمرے تک چھوڑا۔ مانور بی بی، آپ کو ایرم بیگم صاحبہ باہر بلا رہی ہیں، ملازمہ کہتی واپس مڑ گئی تھی اور مانور نے اسے وہیں چھوڑا۔ تم اپنا ڈریس صاف کرنے کی کوشش کرو، میں واپس آتی ہوں۔ امی کی بات سن کر مانور اسے دروازے کے پاس ہی چھوڑتی واپس باہر چلی گئی تھی اور امیرہ بے دھیانی میں ہی اپنے روم کی جانب اپنے ڈریس کو سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی تھی۔ امیرہ کو تو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ یہ کیا گیم چل رہی ہے۔ جیسے ہی امیرہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، کمرے کا حال دیکھا اور اس کا سر گھما۔ پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا، جیسے یہاں جنگ عظیم لڑ گئی ہو اور ایک چیز بھی اپنی جگہ پر سلامت موجود نہیں تھی۔ سب فرش کی نظر ہو چکی تھی۔ اسے یہ سب دیکھ کر ایک دم سے اس کا پارا ہائی ہوا۔ یہ دیکھ کر حیرانگی بھی ہوئی کہ یہ کس نے کیا؟ اپنی بے قدری پر رو رہی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کس نے کیا؟ اور امیرہ کی نظر اپنے کھلے وارڈروب میں پڑی جہاں اس کا ایک بھی سوٹ سلامت نہیں تھا اور اس کے ڈریس ٹکڑوں میں نیچے فرش پر پڑے تھے۔ سب اس کے فیورٹ ڈریس تھے جو اس نے کچھ دن پہلے ہی خریدے تھے اور اب ان کی ایسی حالت دیکھ کر وہ ایک دم سے بوکھلا کے رہ گئی تھی۔ وارڈروب سے نظر ہوتی اس کی ڈریسنگ ٹیبل پر گئی جہاں اس کا برانڈڈ میک اپ نیچے فرش پر ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ کس نے کر دیا؟ اس کے روم میں اس قدر بدترین حالت۔ اللہ، میرا فیورٹ میک اپ کس نے کیا یہ سب؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ میں نے کیا؟ خاموش کمرے میں اس کی بھاری مردانہ آواز گونجی تھی۔ کیا آپ نے؟
وہ جو کب سے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا اونچی آواز میں بولا تھا، کیوں؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ امیرہ نے نظریں اٹھا کر کھڑکی کے پاس کھڑے کاظم خان کو دیکھا تھا، جو نکاز والے حلیے سے یکسر مختلف لگ رہا تھا، اور اس کا کوٹ سامنے ٹو سیٹر صوفے پر پڑا ہوا، وائٹ شرٹ کے کف کونے تک فوڑ تھے، اور اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، جس سے اس کی بازوں کی ابری رگیں گرین صاف دکھ رہی تھی۔ گریبان کھولا ہوا تھا، جس سے اس کا کثرتی سینہ صاف واضح ہوا تھا، جو بال کچھ دیر پہلے بہت اچھے سے بنائے گئے تھے، ترتیب سے سیٹ ہوئے تھے، اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اور وہ اس کے اس حلیے کی سمجھ سے بیگانہ تھے۔ امیرہ ایک ٹک اسے دیکھے گی، اور کاظم خان اسے ہر روپ میں اچھا لگا تھا، ہر روپ میں اس کا دل دھڑکانے لگا تھا کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کاظم خان نے اس کے کمرے میں جا کر یہ سب کیا کر دیا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ مگر کیوں؟ امیرہ اس کے سحر سے خود کو نکالتی گئی اور لمحوں کے بعد بولی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کاظم خان کر سکتا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بےہودہ لباس نکاح میں پہننے کی؟ کاظم، جس غصے میں کمرے کا حشر بگاڑنے کے بعد کچھ کام ہوا تھا، امیرہ کو ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ کر واپس عود آیا تھا۔ وہ تو اس کی بات سن کر ایک دم سے بوکھلا گئی تھی۔ میں نے کل رات ہی تمہیں وارن کیا تھا، لیکن تمہیں لگتا ہے تم نے میری بات کو سیریس نہیں لیا۔ کیوں مجھے انسان سے حیوان بننے پر مجبور کر رہی ہو؟ غصے سے جلتی ہوئی اس کی سرخ آنکھوں سے امیرہ کو آج پہلی بار کاظم خان سے اتنا خوف آیا تھا۔ کاظم، یہ ڈریس مجھے بہت اچھا لگا تھا تو میں نے لے لیا۔ میں نے دادو کو دکھایا تھا، انہیں بھی بہت پسند آیا تھا۔ امیرہ لہنگے کو ہاتھ میں مٹھیوں میں لیتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پسند آیا، مٹھی میں دبوچے بولی تھی۔ اسے تو ڈریس بہت پسند آیا تھا، بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس نے اپنے نکاح پہ پہنا ہوا سوچا تھا، لیکن وہ بالکل ویسا نہیں تھا جیسا میں چاہتا تھا۔ شوہر کون ہے تمہارا؟ کاظم اس کی بات پر پچھوکے کھاتا ہوا غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا، اور اسے گلے سے پکڑتا ہوا اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ زور سے پن کیا تھا۔ امیرہ کی سبز آنکھیں باہر ہوئی تھی۔